السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسا کہ تجھ پر اللہ نے احسان کیا، تو قارون بولا اے موسیٰ، اس میں سے میں کسی کو کیوں کچھ دوں؟ یہ میری محنت کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ مال میری محنت کا نتیجہ ہے، میں اس میں سے کسی کو کیوں دوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو پیغام دیا کہ احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ آپ کا دشمن بن گیا۔ وہ آپ کا دشمن بن گیا، یہاں تک کہ اس نے ایک عورت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جب بھرے مجمع میں بیان کر رہے ہوں، اس وقت تو جا کر ان کے اوپر تہمت لگا دے اور تجھے اتنا مال و زر دیا جائے گا۔ وہ عورت اس بات کو مان گئی اور اس نے ایک چرواہے کو اپنے نفس کے اوپر قابو کیا، ایک چرواہے کو اپنے نفس کے اوپر قادر کیا اور وہ حمل سے ہوئی۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، جب اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو موقع کی تلاش میں تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں بیان کر رہے ہیں، اسی وقت یہ عورت آ کر کہتی ہے کہ اے لوگو، یہ جو موسیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ جو موسیٰ تمہارے سامنے واعظ کہہ رہے ہیں، میری طرف دیکھو، میری گود میں یہ ان کا بچہ ہے، معاذ اللہ انہوں نے مجھ سے بدکاری کی ہے۔ حضرات، مجلس میں سناٹا مچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، عورت کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اس کی گود میں جو بچہ تھا، اس بچے کی پشت پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک اس بچے کی پشت پر رکھی اور رکھنے کے بعد بچے سے کہا اے بچے تو بیان کر۔ ننھا سا بچہ جو ابھی 2-4 ماہ کا ہے، پشت پر انگشت مبارک اللہ کے نبی نے رکھی تو فوراً بچہ بول اٹھا کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ کا یہ اعجاز دیکھ کر، آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ قارون آپ کو مان لیتا، لیکن مانتا کیسے؟ وہ اپنی بادشاہت میں، اپنی دولت میں مست تھا۔ حضرات، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے چاہنے والے ہیں وہ میری طرف آ جائیں اور جو قارون کے چاہنے والے ہیں وہ قارون کی طرف چلے جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور جو قارون کے چاہنے والے تھے وہ قارون کے پاس پہنچ گئے۔ حضرات، قرآن خود شاہد ہے، قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قارون کو
کہیں پر ارشاد فرمایا کہ گھٹنوں تک زمین میں دھسا دیا، کہیں ارشاد فرمایا ہم نے کمر تک، کبھی سینے تک، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قارون کو اور قارون کے گھر والوں کو اللہ اکبر زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ مال سے محبت۔ اور آج حضرات لگ بھگ 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے اس لاک ڈاؤن کو۔ کتنے پریشان ہیں وہ لوگ جو صبح کو مزدوری کرنے جایا کرتے تھے اور شام کو اپنے لیے راشن لے کر آتے تھے۔ آج پوری دنیا لاک ڈاؤن کے منظر سے گزر رہی ہے۔ حضرات اس میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ احسن کما احسن اللہ علیک، احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ حضرات اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، اور اللہ کا یہ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ حضرات جو اس لائق ہیں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور حضرات گرامی مدد کے اوپر ایک بات اور یاد آئی ہے کہ آج یہ جو ماحول چل رہا ہے کہ 1 کلو آلو اور 1 کلو پیاز، تھوڑا سا راشن، تھوڑا سا آٹا یا چاول ایک پنی میں لے لیے اور کسی غریب بھائی کو دے رہے ہیں اور سیلفی کھچوا رہے ہیں۔ اللہ، ادھر تم نے مدد کی، 1 کلو آٹا یا جو تمہیں بصرتی دی، اور اوپر سے سیلفی کھچوا کر نیٹ پر ڈالی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں کی مدد کی ہے۔ اللہ، اس انسان کو رسوا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ انسان لاچار تھا، پریشان حال تھا، ہم نے اس کی مدد کی ہے۔ کسی کی اگر تم نے مدد کی تو فوراً میڈیا کے سامنے آ رہے ہو، کسی کو ایک کیلا دیا اور فوراً سیلفی کھچوائی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم کیلا دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرو، حضرت فاطمہ الزہرا روزے کی حالت میں ہیں، پانی سے سحری کھائی ہے۔ حضرت مولا علی نے کہیں سے تھوڑے سے آٹے کا انتظام کیا، افطار کے لیے چند روٹی بنائی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، افطار کا وقت آنے والا ہے، روٹیوں کو دسترخوان پر سجایا گیا ہے۔ جب افطار کا وقت آیا تو اچانک دروازے پر ایک سائل آواز دیتا ہے کہ اہل بیت، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ ملے گا؟ اللہ اکبر، جو روٹی رکھی ہوئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دی اور پانی سے افطار کر دیا۔ پھر رات کو دوسرے دن پانی سے سحری کرتی ہے، پھر تھوڑا سا آٹے کا انتظام کیا گیا، پھر شام کو چند روٹی بنائی گئی، پھر سائل دروازے پر آ جاتا ہے، بھوکا اور پیاسا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے اللہ اکبر 2 روزے سحری سے ہو گئے، پانی سے سحری کی ہے اور پانی سے افطار کیا ہے۔ افطار کا وقت ہے، سائل آ گیا، فوراً روٹی اٹھائی اور سائل کو دی، پھر پانی سے افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، اللہ اکبر، پھر افطار کا وقت تھا، روٹی رکھی ہوئی تھی، سائل آیا، آپ نے وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دی۔ 3 دن ہو چکے ہیں، سحری پانی سے کی ہے، افطار پانی سے کیا ہے، 3 دن متواتر اس انداز سے روزہ رکھا، نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، لڑکھڑا رہی ہیں، جسم ہل رہا ہے۔ اسی اثناء میں نبی پاک صاحب رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب بیٹی کا یہ حال دیکھا، حضرت فاطمہ نماز سے فارغ ہوئی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، یہ کیسا تمہارا جسم لرز رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، ابا جان 3 دن ہو گئے ہیں بھوک اور پیاس سے، بس پانی سے سحری کی ہے، پانی سے افطار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ کہا تو نبی پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اگر تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو اپنے ابا کی طرف دیکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک کو اوپر اٹھایا، کیا دیکھتی ہیں حضرت فاطمہ؟ شکم اطہر سے 3 پتھر بندے ہوئے۔ اللہ، غور کرو حضرات، یہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ آج پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو اصلاح کیا ہے، اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو حضرات گرامی، آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نبی پاک کی رضا کے لیے آپ اس کی مدد کریں۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا ہمارے لیے درس ہے اور درس ہے اور ہمیشہ درس رہے گا۔ حضرات، حضرت جبرائیل امی کا عقیدہ تو یوں اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، اور سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، اور تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جو میرے کہنے سننے میں خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔